جی ناظرین، میں ہوں ذوالفقار گرامانی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے آج پریس کانفرنس کی۔ بلاول بھٹو نے پریس کانفرنس کے اندر صدر آصف علی زرداری نے جو مشترکہ اجلاس کے اندر خاص طور پہ جو پانی کے ایشو کو اور دریائے سندھ سے شیخ کینال نکالنے کے ایشو کو جس انداز سے ایڈریس کیا تھا، جس کے بنیاد پہ آج میڈیا کے اندر یہ خبریں ہیں، اور خاص طور پہ سندھ کے اندر جو احتجاج ہو رہا ہے، احتجاج اس بنیاد پہ ہے کہ سندھو دریا سے 6 کینال نکالے جا رہے ہیں تو یہ کینال نہیں نکالنے چاہیے۔ تو آصف علی زرداری نے بھی مشترکہ اجلاس کے اندر یہ موقف اختیار کیا تھا کہ اگر یہ پالیسی وفاق نے کنٹینیو کی تو اس کا وفاق پہ شدید قسم کا دباؤ ہوگا۔ نہ صرف یہ بلکہ صدر آصف علی زرداری نے یہ کہا تھا کہ یہ پالیسی ترک کی جائے، بحیثیت صدر وہ اس کی حمایت نہیں کر سکتے۔ آج قومی اسمبلی کا اجلاس بھی تھا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس جو بنیادی طور پہ تعزیتی اجلاس کے طور پہ آج چلا، کیونکہ نواب یوسف ٹالپور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے قومی اسمبلی کے اندر ایم این اے تھے، ممبر تھے، وہ وفات کر گئے تھے، تو آج کا قومی اسمبلی کا جو اجلاس تھا وہ تعزیتی اجلاس کے طور پر تھا۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے بعد میں اپنے چیمبر کے اندر میڈیا سے جو گفتگو کی تو وہ 6 کینال نکالنے کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف کو بیان کر رہے تھے۔ آصف علی زرداری صاحب نے جو بیان کیا مشترکہ اجلاس کے اندر، جو موقف اختیار کیا، تو وہی موقف جو ہے بلاول بھٹو اپنے بیان کے اندر، پریس کانفرنس کے اندر وہ بیان کر رہے تھے کہ آصف علی زرداری صاحب نے جو موقف اختیار کیا وہی پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی ہے۔ لیکن بلاول بھٹو کی اس پریس کانفرنس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کو 6 کینال نکالنے کے حوالے سے جو سوالات تھے وہ زیادہ تر سوالات اس حوالے سے آ رہے تھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے اس قسم کا گلا شکوہ بھی کیا گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس سے پہلے احتجاج کیوں نہیں کیا تھا، یا اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پہ رد عمل کیوں نہیں دیا تھا، جس کے بنیاد پہ بلاول بھٹو صاحب نے پھر جو جواب دیا، آپ جواب خود ہی سن لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ سچ بچائے، جھوٹ نہ بتائے، اور جو اپوزیشن کا پروپیگنڈا ہے وہ نہ دہرائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو آج سے نہیں، ہمیشہ سے یہ ایشو اٹھاتا رہا ہے۔ اگر کسی نے یہ آواز اٹھایا سب سے پہلے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی تھا۔ آپ نے شاید نہیں سنا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 27 دسمبر کو جب گلی خدا بخش میں صدر زرداری نے تقریر کی یا میں نے تقریر کی، ہم نے وہاں بھی یہ ایشو اٹھایا۔ جب پارلیمان کا ہر سیشن میں میرا ممبران پارلیمانی اسمبلی، آپ ان کی تقریر شاید رپورٹ نہیں کرتے، آپ ان کی تقریر عوام تک شاید پہنچاتے نہیں ہیں یا خود نہیں سنتے، مگر نواب یوسف ٹالپور صاحب کا آخری تقریر اس نیشنل اسمبلی میں وہ اپنا ویل چیئر سے اٹھ کے چیخ کے اس ایشو کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ خورشید جنیجو صاحب نے اس ایشو کے اوپر نیشنل اسمبلی پہ بات کی۔ میرا غلام میرا بدین کا ٹالپور صاحب جو ہے، اس نے اس ایشو کی بات کی نیشنل اسمبلی میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے کم ممبرز ہیں جنہوں نے اس پہ شاید بات نہ ہی کو۔ پھر ہمارا جو صوبائی حکومت ہے، جو اریگیشن منسٹر ہے، جو صوبائی بیوروکریسی ہے، جو وزیر اعلیٰ سندھ ہے، وہ ہر فورم پہ اگر اس ایشو پہ آبجیکشن آیا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی آبجیکشن رہا ہے۔ تو یہ کہنا کہ پاکستان پیپلز پارٹی خاموش تھا، یہ صرف غلط نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، اور میں اس جھوٹ کو بڑا سخت انداز میں اس کا جواب دینا چاہوں گا۔ اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سے، چاہے وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے وقت ہو، چاہے وہ اس کے بعد جو بھی حکومتیں آئے ہیں، یا یہ سب سے لیٹسٹ ایفرٹ، پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو لوئر ریپیرین کے جو پانی کی تقسیم پہ، جو وفاق کو ساتھ لے کے چلنے پہ آواز اٹھاتی ہے اور اٹھا رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی اٹھائیں گی۔ صدر پاکستان میں اپنا ایڈریس ٹو دی پارلیمنٹ میں سب سے ہائیسٹ فورم پہ، سب سے ہائیسٹ پلیٹ فارم پہ یہ آواز اٹھائے، اور وہ سیاستدان جو جان بوجھ کے اس پہ غلط فہمیاں اور اس جھوٹ کو پھیلا رہے ہیں، وہ جان بوجھ کے اس ایشو کو متنازع بنا رہے ہیں، وہ اپنا سیاست چمکانے کے لیے پی پی کہہ رہے ہیں، جب اصل میں ان کو جو
जिन्होंने ये मंसूबा बनाया, जो इस मंसूबा में जोर दे रहे हैं, उस पे बारे में बात करना चाहिए. अगर आप ऐसे कौमी इश्यूज पे भी अपने ही सियासत को चमकाने के लिए, अपनी सियासी सितारा को चमकाने के लिए उनको निशाना बनाएंगे जो सबसे पहले आवाज उठाते हैं, जो आपका नुमाइंदगी हर फोरम पे कर रहे हैं, तो फिर आप धोखा दे रहे हैं, आप अवाम का धोखा दे रहे हैं. ये एक सीरियस इशू है, ये जिंदगी मौत का मसला है रूरल प्रेरियन के लिए, ये नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू है. इसलिए यही लोअर प्रेरियन का केस पाकिस्तान जाके भारत के खिलाफ लड़ता है. अगर हम अपने मुल्क में अपना लोअर प्रेरियन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे, अपने उसूलों को, अपना कानून को नहीं पास का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, तो बाहर हम कौन से मुंह देंगे जब भारत आपका ऊपर पानी बंद करने की कोशिश करते हैं. तो एक ये कहना कि पीपल्स पार्टी ही सही मानो, असल मानो, ना सिर्फ इस इशू को एजिटेट कर रहे हैं, इस इशू पे नुमाइंदगी कर रहे हैं. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से मुस्बत पॉजिटिव सियासत पर यकीन रखते हैं, और जो लोग वाकई ही चाहते हैं कि ये मंसूबा ना बने, जो लोग वाकई ही चाहते हैं कि हम अपने पानी के रिसोर्सेज को गैर मुतनाज़ा रखें, तो फिर वो जहां तनकीद होना चाहिए वहां तनकीद करना चाहिए. थैंक चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बड़े वाज़े अंदाज में ये बात की कि वो एहतजाज करने या एहतजाज के हवाले से या 6 केनाल निकालने के हवाले से उनका जो मौक़िफ़ है वो पहले दिन से, यानी गढ़ी खुदा बख्श में जो आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान के सदर ने जो खिताब किया था, तब से लेके आज तक, यानी पार्लियामेंट में चैम्बर में जहाँ पे वो बैठे थे, तब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस हवाले से जो मौक़िफ़ अख्तियार किया है, उनका गिला था, उनका अपना शिकवा था कि मीडिया जो है न सिर्फ ये रिपोर्ट नहीं कर रहा, बल्कि वो झूठ का जो है, ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो साहब ने अल्फाज जो इस्तेमाल किए वो यही थे कि इस पे जो बयान किया जा रहा है वो झूठ पे मबनी है या झूठ को तर्क किया जाए. बहरहाल बावजूद इसके कि बिलावल भुट्टो साहब ने इस हवाले से बड़ा तफसीली जवाब दिया, लेकिन बावजूद इसके बिलावल भुट्टो साहब से ये सवाल फिर किया गया, और ख़ास तौर पे सदर आसिफ अली जरदारी के हवाले से ये बात सामने आ रही थी कि ये जो ऐवान सदर में एक मीटिंग हुई थी 8 जुलाई 2024 को, जिसके अंदर यानी SIFC की ये मीटिंग थी, जिसके अंदर सदर आसिफ अली जरदारी ने ये मंजूरी दी थी. तो इस हवाले से भी सवाल किया गया कि ये बुनियादी तौर पे जो मंसूबा है ये तो SIFC का मंसूबा है, तो इस SIFC के मंसूबे को किस तरह एड्रेस करेंगे या किस तरह इसको हम कहेंगे कि ये मंसूबा आगे नहीं बढ़ेगा, या उनको फिर आप खत लिखेंगे या खत नहीं लिखेंगे. जिस पे बिलावल भुट्टो साहब का ये कहना था कि ये बुनियादी तौर पे जो प्लेटफॉर्म का मामला है, यानी ये SIFC का मामला है या ये CCI के अंदर मामला जाएगा, ये मामला अभी जो है वो इस हवाले से यानी कि ये तय नहीं है कि ये बात जो है ये SIFC की बात है. तो एक हवाले से बिलावल भुट्टो साहब का ये कहना था कि SIFC का मामला नहीं है, पानी का जो इशू है ये CCI में ये मामला डिस्कस होता है, जो आईनी तौर पे प्लेटफॉर्म है वो CCI है, और CCI का इजलास जो है वो 1 साल के अंदर तक, यानी 1 साल तक CCI का कोई इजलास भी नहीं तलब किया गया. गुज़िश्ता दिनों जरदारी हाउस में जब CEC का इजलास हो रहा था, तो CEC के इजलास के अंदर भी ये मुतालबा सामने आया था कि CCI का इजलास जो है वो इजलास तलब किया जाए, लेकिन वो इजलास गो के कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे 90 दिन के अंदर ये इजलास होना चाहिए, लेकिन 1 साल गुजरने के बावजूद ये इजलास नहीं हो सका था. बिलावल भुट्टो साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी ही थी, और बिलावल भुट्टो साहब तफसीली तौर पे अपना मौक़िफ़ यानी पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बहैसियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के, और वो भी आसिफ अली जरदारी साहब के मुश्तरका इजलास में खिताब के बाद और कैनाल्स के हवाले से मौक़िफ़ अख्तियार करने के बाद तफसीली तौर पे वो बयान कर रहे थे. लेकिन बावजूद इसके जो यानी कि वहीं पर ही, यानी सिर्फ 5 मिनट पहले बिलावल भुट्टो साहब ने इस सवाल के पीपल्स पार्टी इस पे अपना रद्द-ए-अमल पहले क्यों नहीं दे रही थी, वो तफसीली तौर पे बिलावल भुट्टो साहब ने, जैसा कि आपने खुद सुना, जवाब दिया. लेकिन बावजूद इसके वहीं पर ही
بلاول بھٹو صاحب سے پھر یہ سوال کیا گیا کہ صدر آصف علی زرداری نے یہ بات تو کر دی ہے، لیکن کیا وفاق یہ بات تسلیم کرے گا یا تسلیم نہیں کرے گا؟ تو بلاول بھٹو صاحب نے کیا کہا؟ جہاں تک آپ کا سوال ہے صدر زرداری کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے، حکومت کیوں نہیں مانیں گے؟ کیا حکومت چاہتا ہے کہ وفاق کو نقصان ہو؟ کیا حکومت چاہتا ہے کہ یہ جو ہم سب کے لیے اہم منصوبے ہیں، گرین پاکستان، گرین سندھ، گرین پنجاب، کہ وہ متنازع بنے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، حکومت چاہیں گے کہ وہ نہ صرف ان کا منصوبہ کامیاب ہو مگر ساتھ ساتھ ہمارا وفاق مضبوط رہے۔ اگر ملک کے کسی کونے سے لوگ سراپا احتجاج ہیں تو وفاقی حکومت بھی چاہیں گے کہ ان کے ایشوز کو ایڈریس کرے۔ صاحب گو کہ آپٹیمسٹک انداز میں ان کا یہ کہنا ہے کہ وفاق کیوں نہیں تسلیم کرے گا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو مسلم لیگ نواز کے ساتھ اتحاد کیا ہوا ہے، اتحاد کے اندر بھی ان کو کتنی مشکلات ہیں۔ ایک مرتبہ تو ایسا وقت بھی آیا کہ بلاول بھٹو صاحب نے نہ صرف رد عمل دیا بلکہ پیپلز پارٹی رد عمل دیتے ہوئے نظر آئی، بلکہ گورنر پنجاب رد عمل دیتے ہوئے نظر آئے، اور پھر سی کے اجلاس کے اندر وہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ زیر بحث آئے۔ پھر یہ سارے اختیارات دیے گئے صدر آصف علی زرداری کو کہ وہ نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کریں گے، پھر انہیں بتائیں گے کہ جب حکومت بنی تھی، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مسلم لیگ نواز نے جو حکومت بنائی تھی تو وہ کن شرائط پہ بنائی تھی، اس پہ عمل نہیں ہو رہا۔ تو ایک سال گزرنے کے بعد بھی بلاول بھٹو صاحب کو مشکلات کا سامنا ہے، سی کے اجلاس ہوتے ہیں، پھر جا کے پنجاب کے اندر معاملات جو ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہوتے ہیں، اور وہ بھی ابھی نہیں کہہ سکتے کہ بہتر ہونا شروع ہوئے یا نہیں۔ آپ نے اسی پریس کانفرنس کے اندر میڈیا کے ساتھ جو بلاول بھٹو صاحب سے ایک سوال یہ بھی ہوا تھا کہ آپ یعنی کہ سیکنڈ ٹرم جو حکومت کا سیکنڈ ٹرم ہے، یعنی شہباز شریف صاحب 2.5 سال وزیر اعظم ہوں گے اور اس کے بعد آپ وزیر اعظم بنیں گے، جیسے سوال پہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ یہ پہلے ہی ہم اس کو ریجیکٹ کر چکے تھے جب حکومت بن رہی تھی۔ لیکن تفصیلی طور پہ اس سوال کے جواب کے اندر بلاول بھٹو صاحب کا یہ کہنا تھا کہ حکومت کے ساتھ اگر اعتماد کی فضا بڑھتی تو پرسیپشن جو بلاول بھٹو صاحب جواب دے رہے تھے تو اس کی ایک معنی یا مطلب یہ نکل رہا تھا کہ اگر اعتماد بڑھتا تو وفاقی حکومت میں کابینہ میں شامل ہونے کے حوالے سے بھی فیصلہ ہو سکتا تھا۔ یہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پرسیپشن ہے جو بلاول بھٹو صاحب اپنے بیان کے اندر بیان کر رہے تھے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے، اور آپ دوسرا ایشو بھی دیکھیں کہ اس وقت سینٹ کے چیئرمین یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ سینٹ کے اجلاس کو کنڈکٹ تو کر رہے ہیں، لیکن ایک لمبے عرصے کے لیے انہوں نے بائیکاٹ کیا کہ پی ٹی آئی کے جو سینیٹر ہیں اعجاز چودھری صاحب، ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے تھے۔ سابق وزیر اعظم بھی ہیں، سینٹ کے چیئرمین ہیں، پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب، لیکن ان کے پروڈکشن آرڈر پہ ابھی تک عمل نہیں ہو رہا، جس کے بنیاد پہ وہ بائیکاٹ پہ بھی چلے گئے تھے اور واپس آئے۔ تو واپس آنے کے بعد پروڈکشن آرڈر پہ انہوں نے یہ معاملہ جو ہے وہ پریویلیج کمیٹی کو بھی بھیج دیا، یعنی ابھی یہ معاملہ حل ہونا ہے۔ تو سوال تو بنتا ہے کہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب کی باتوں پہ عمل نہیں ہو رہا، وہ سینٹ کے چیئرمین ہیں، وہ احکامات دیتے ہیں پروڈکشن آرڈر کے حوالے سے، لیکن ان کو پھر بائیکاٹ پہ جانا پڑتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت ہیں، مرکزی قیادت اپنے فیصلے پہ عمل نہیں کرا پاتی سینٹ کے چیئرمین کی حیثیت سے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ صدر بھی ہوتے ہیں، جب آصف علی زرداری صاحب ملک سے باہر جاتے ہیں تو سینٹ کے چیئرمین یوسف رضا گیلانی ہی صدر ہوتے ہیں، اور وہ صدر جو ہیں وہ سینٹ کے چیئرمین کی حیثیت سے وہ جب پروڈکشن آرڈر جاری کرتے ہیں تو ابھی تک ان پہ عمل نہیں ہو رہا، وہ معاملہ پریویلیج کمیٹی میں چلا گیا ہے۔ جو پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے حکومت کے ساتھ چلتی ہے، تو وہ ایگریمنٹ ابھی بھی ان کے مطابق مکمل طور پہ ان پہ عمل نہیں ہوتا، اور پھر نواز شریف صاحب سے، پھر شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوتی ہے، پھر نائب وزیر اعظم جو ہیں اسحاق ڈار صاحب وزیر خارجہ، ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، پھر دونوں جو یعنی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی طرف سے کمیٹیاں بنتی ہیں، وہ کمیٹیاں بیٹھتی ہیں، تب جا کے معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے، اور آگے بڑھنا یہاں تک کہ نوید قمر پاکستان پیپلز پارٹی کے جو مرکزی رہنما ہے، ان کا بیان سامنے آتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس بجٹ کے اندر ووٹ نہ دینے کا آپشن بھی موجود ہے۔
تو پھر سوال تو بنتا ہے کہ جب آپ پروڈکشن آرڈر پہ عمل نہیں کروا سکتے، جب آپ اپنے ایگریمنٹ پہ عمل نہیں کروا سکتے اور ان کے لیے بڑا آپ کو وزن دکھانا پڑتا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ صدر آصف علی زرداری اگر مشترکہ اجلاس کے اندر صرف بات کر جائیں اور وہ بھی کینال کے حوالے سے بات کریں جس پہ سندھ کے اندر اتنا احتجاج ہے، لیکن باوجود احتجاج کے وفاقی وزراء سندھ میں جا کر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا پانی استعمال کریں گے پنجاب کا، اور سینٹ کے اندر مصدق ملک صاحب جو ہیں وہ خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی ہم تو اپنا یعنی پنجاب کا پانی استعمال کریں گے۔ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ صرف صدر آصف علی زرداری کے خطاب کے یعنی بیان کے یعنی درخواست وہ اگر وفاقی حکومت سے کرتے ہیں تو وفاقی حکومت عمل کرے؟ اگر وفاقی حکومت کو عمل کرنا ہوتا وہاں پر بھی تو مریم نواز ہے جہاں پہ اعجاز چودھری صاحب کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے ہوئے ہیں، وہاں پر بھی تو وہی معاملات ہیں، جہاں پہ صدر آصف علی زرداری جاتے ہیں تو مریم نواز صاحبہ استقبال کرنے نہیں آتی، وہاں پر بھی تو پنجاب کے اندر ہی پیپلز پارٹی کے مسائل ہیں جہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ عمل نہیں کر رہی۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ کینال کے ایشو پہ جو عمل جو ہے وہ وفاقی حکومت شہباز شریف صاحب جو ہے فوری طور پہ عمل کر دے؟ تو یہ سوال تو بہرحال بنتا ہے، لیکن بہرحال جس طرح پیپلز پارٹی نے یوسف رضا گیلانی احتجاج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سینٹ کے اندر، وہ بائیکاٹ پہ بھی جا رہے ہیں، اور جس طرح ایگریمنٹ پہ پیپلز پارٹی سی کا اجلاس طلب کر کے احتجاج کر کے پھر یہ کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بجٹ کے اندر ہم اپنا ووٹ نہ ڈالیں، اس کا یہ مقصد ہے کہ بجٹ کے اندر اگر پیپلز پارٹی ووٹ نہیں ڈالتی تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت اسی دن ختم ہو جائے گی، کیونکہ بجٹ کے اندر ووٹ نہ دینا یا بجٹ منظور نہ کروانے کا مقصد ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد آ چکا۔ تو کینالوں کے حوالے سے بھی پیپلز پارٹی اگر یہ موقف اسی طرح اختیار کرے گی تو وہ نظر آئے گا، جس طرح یوسف رضا گیلانی صاحب کی شبلی فراز یعنی تحریک انصاف والے، وہ جو سینٹ کے اندر لوگ موجود ہیں وہ تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کی تعریف کر رہے ہیں، ہم آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، آپ نے جس طریقے سے جس انداز سے پروڈکشن آرڈر پہ عمل کیا، بائیکاٹ کیا، تو یوسف رضا گیلانی صاحب ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو جب کوئی بندہ عمل کرتا ہے نا وہ نظر آتا ہے، اور جیسے پیپلز پارٹی پنجاب کے ساتھ اپنے پاور شیئرنگ کے فارمولے کو جس انداز میں احتجاج کی صورت میں اجلاسوں کی صورت میں بیان کر رہی ہے تو وہ نظر آ رہا ہے کہ جی پنجاب کے ساتھ یا مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ان کے ایشوز ہیں جس کے حوالے سے میٹنگز ہو رہی ہیں، بار بار میٹنگ ہو رہی ہے۔ تو پیپلز پارٹی اگر یہ موقف کینال کے حوالے سے اختیار کرے گی تو پیپلز پارٹی سے یہ سوال نہیں ہوگا بلکہ نظر آئے گا، بالکل اسی طرح جس طرح تحریک انصاف والے شکریہ ادا کر رہے ہیں یوسف رضا گیلانی کا، بالکل اسی انداز میں جو اپوزیشن ہے پیپلز پارٹی کی، چاہے وہ سندھ کے اندر ہو یا پھر سندھ کے باہر ہو، یہاں قومی اسمبلی کے اندر کینالز کے ایشو پر ہی اگر کوئی تحریک انصاف والے بھی یا باقی بھی اگر کوئی اس طرح کا سوال اٹھاتے ہیں، ایون میڈیا کے اندر بھی یہ سوال اٹھتا ہے، تو وہ سوال کسی اور انداز میں ہوگا، پیپلز پارٹی کی تعریف کے انداز میں ہوگا، اگر پیپلز پارٹی اس پہ عمل کرتے ہوئے نظر آئے گی۔ تو بہرحال پیپلز پارٹی کا یہ حوالہ بھی بہت بڑا حوالہ ہے کہ مشترکہ اجلاس کے اندر پیپلز پارٹی نے موقف اختیار کیا، آصف علی زرداری صاحب نے موقف اختیار کیا، اور جو بلاول بھٹو صاحب نے گھڑی خدا بخش سے لے کے اپنے بیانات جو بیان کیے ہیں وہ بھی درست ہیں۔ یہ نہیں کہ خورشید جنیجو صاحب نے یا نواب یوسف ٹالپور صاحب نے یا مراد علی شاہ صاحب نے بات نہیں کی تھی یا سی کے اندر بات نہیں ہوئی، وہ بھی درست ہے، لیکن اگر پیپلز پارٹی اس پہ اپنا وزن بالکل اس طرح ڈالے گی جس طرح یوسف رضا گیلانی صاحب پروڈکشن آرڈر جاری کرتے ہوئے اپنا جو وزن ہے بحیثیت سینٹ کے چیئرمین کے وہ دکھا رہے ہیں بائیکاٹ کر کے، تو وہ نظر آ رہا ہے۔ تو اگر پیپلز پارٹی کینالز کے حوالے سے بھی اسی طرح اسٹینڈ لے گی تو وہ پھر مکمل طور پہ نظر آئے گا۔